پوائنٹ آف آرڈر پہ یہاں پہ 15 منٹ لوگوں کو پوائنٹ آف آرڈر پہ سنتے ہیں، لیکن 3 منٹ کے اندر میرے مائک کو بند کر دیا گیا، اس لیے میں اس سسٹم پہ دوبارہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا۔ میرے جو فاضل اور دوست ہیں انہوں نے اپنا ٹائم بھی مجھے دیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، اچھا ہے کہ یہاں پر اس وقت فائنانس منسٹر بھی موجود ہیں۔ سر، ہم اس وقت پاکستان میں جو فائنینشیل نظام چلا رہے ہیں، میں آپ کو 2 سے 3 چیزیں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 1948 میں جب اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ کا افتتاح کیا تو انہوں نے یہ کلمات ادا کیے، صرف ایک لائن میں ان کے خطاب سے پڑھ کر سناتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کی عمارت کے افتتاح کے موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، ہم مساوات اور معاشرتی انصاف کے حقیقی اسلامی تصور پر مبنی ایک معاشی نظام دنیا کے سامنے ہمیں پیش کرنا ہوگا۔ پھر اس بات کو آگے بڑھا کر جس ایوان میں آج ہم بیٹھے ہیں اور جس آئین کے تحت بیٹھے ہیں، شہید جمہوریت جناب شیخ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1973 میں جو آئین بنایا سر، اس کا جو پریمبل ہے، وہ پریمبل کیا کہہ رہا ہے؟ جس الفاظ سے پاکستان کا آئین شروع ہو رہا ہے کہ whereas the sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust۔ اور پھر یہی نہیں سر، آگے چل کے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے قائد اعظم کی اس بات پر یہ وجہ پیش آئی کہ بھئی یہ نظام، فائنینشیل نظام اس طرح سے نہیں چل رہا جس طرح سے قائد اعظم نے پرسیو کیا تھا، ویژن تھا ان کا، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس آئین کی کتاب میں 1973 کے اس آئین میں آئین کے آرٹیکل 38F، ایک لائن کا آرٹیکل ہے، صرف میں آپ کو صرف پڑھ کے دکھانا چاہتا ہوں، پڑھ کے سنوانا چاہتا ہوں اس کو۔ آئین کے آرٹیکل 38F میں ایکسپلیسٹلی، اس کی کسی ترجمے کی، کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، کسی کانسٹیٹیوشنل ماہر کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ یہ لکھا ہے کہ ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل۔ یہ جو سودی نظام ہم چلا رہے ہیں اس ملک میں، اس کو 1973 کے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لکھا ہے کہ ہم اسے ایز ارلی ایز پاسبل اس کو ختم کریں گے۔ ایز ارلی ایز پاسبل کب تک؟ 51 سال ہو گئے، 73 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، 51 سال ہو گئے اس آئین کو بنے ہوئے، آج ہمارا ایز ارلی ایز پاسبل ٹھیک نہیں ہو پایا۔ 2022 میں سر، اپریل میں متعدد دفعہ ڈیسیجن دینے کے بعد آخری ڈیسیجن 2022 میں یہ شرعی کورٹ نے پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ ربا کو انہوں نے حرام کہا، اور کہا کہ سب کچھ جو ہے وہ اگلے 5 سالوں میں ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ آئین میں یہ بات کیوں کہی؟ میں آپ کے سامنے سر صرف 2 قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت سے، اور وہ یہ کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سر، 278۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو، تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمہ ہے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ اگلی بات سر خطرناک، پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تم پر کوئی ظلم کرے۔ سر، اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے۔ ہم اس پاکستان کے نظام کو، فائنانس منسٹر صاحب آپ اس کو جواب دیں گے؟ ہم اس پاکستان کے نظام کو، اور اگلی بات سر، ایک لائن اور پڑھتا ہوں میں، اللہ کی کتاب سے ایک لائن اور پڑھتا ہوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 276۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ میں سر، بہت آنریبل ہمارے منسٹر ہیں، بہت قابل ہیں، بہت احترام ہے ان کا، ہم روزانہ آج بھی ان کا بیان چھپا ہے اخبار میں کہ پاکستان کی اکانومی بہت پروگریس کرنے والی ہے، بہت زیادہ جو ہے فلرش ہونے والی ہے، آئی ایم ایف سے نئی ڈیل ہونے والی ہے، ملک میں جو ہے وہ نمبرز، جو ہمارے انفلیشنز کے نمبر ہیں وہ جو ہے وہ 1 ڈیجٹ میں آ جائے گا۔ سر،
اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ کس بیس پہ اکانومی ہے؟ یہ سود کی بیس پر اکانومی ہے۔ رب کہہ رہا ہے کہ میں سود کو مٹا کر رہوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنی کتاب میں کہ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے، میں اللہ کی بات مانوں یا میں منسٹر صاحب کی بات مانوں؟ ہمارے اللہ تعالیٰ کی بات، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سودی نظام میں اس ملک کو ترقی